اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوبان خدا کی یہ شان ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والی چیز بھی باعظمت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کو شعائر اللہ فرمایا گیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں سے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفا اور مروہ پہاڑوں کو اس لیے شعائر اللہ فرمایا گیا کہ ان پر کچھ اللہ کے پیاروں کا گزر ہوا تھا۔ جب کچھ دیر ان کے ٹھہر جانے سے یہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے تو بزرگان دین کی قبریں روضہ مطہرہ یقیناً شعائر اللہ ہیں، کیونکہ یہاں وہ حضرات ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مائیں جنہوں نے نور نبوت اٹھایا وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ دیکھو، ہدی کے جانور جن کو بیت اللہ سے نسبت ہے انہیں قرآن کریم نے شعائر اللہ فرمایا، تو جن مبارک ماؤں کو انبیاء کرام علیہم السلام سے نسبت ہو وہ بدرجہ اولا شعائر اللہ اور واجب تعظیم ہیں۔ اس طرح وہ خوش نصیب خواتین جن کو ایمان لانے کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی زوجیت یعنی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، وہ بھی بہت شان و عظمت والی ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت اور صحبت کی برکت سے یہ ایمان و ایقان اور علم و عرفان کے بلند مرتبوں پر فائز ہیں۔ ہاں، جنہوں نے سرکشی کی، ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا اور دانستہ طور پر ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا، تو قیامت کے روز ان کو یہ نسبت کچھ کام نہ آئے گی، اور وہ اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ خود بھی جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ واحلہ کا حال قرآن پاک میں ان دونوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ نوح کی عورت اور لوط کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت قیامت میں فائدہ نہیں دے گی، نیز یہ کہ کفار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب کام نہیں آتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔